یار اتنا کرم کیا ہو سکتا ہے کہ کھانا کھاؤ حضور کی محبت میں اور بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھو تو جناب جنت کے دروازے اوپن ہو جائیں. اس سے بڑا یار ہم لوگ کیا مانگتے ہیں اپنے دین سے یار. میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا، اس شخص نے کھانا کھانا شروع کیا، بسم اللہ نہ پڑھ سکا. میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں جب اس نے کھانا پورا کر لیا، آخری لقمہ اٹھایا، اس نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ اولہ وآخرہ. اتنا اس نے پڑھا، اس کا اتنا پڑھنا تھا کہ فضحک النبی ثم قال ما زال الشیطان یأکل معه فلما ذکر اللہ عز وجل وافتقى ما فی بطنه. میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میری آقا مسکرانے لگ گئے جب اس نے بسم اللہ پڑھی. میری آقا مسکرانے لگ گئے. صحابہ نے استفسار بڑی نظروں سے دیکھا، کوئی عرض کرے آقا جی مسکرائے کیوں؟ میری آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ کھانا کھاتا رہا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ کھانا کھاتا رہا، اس کے لقمے کے ساتھ شیطان بھی شریک ہوتا رہا، وہ بھی کھاتا کھانا کھاتا رہا. فلما ذکر اللہ عز وجل، جب اس نے بسم اللہ پڑھی، جب اللہ کا جب اس نے اللہ کا نام لیا، شیطان نے جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس کو الٹی کر دی. اس کی الٹیاں دیکھ کے میں مسکرا پڑا، مجھے ہنسی آ گئی، مجھے تبسم آ گیا. اب ذرا توجہ کرنا، عمل کا عمل ہے، عقیدے کا عقیدہ ہے، محبت کی محبت ہے. ایک نبی کی مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ کون سی؟ جس کی تذکیر پہلی بات تو یہ کہ شیطان جسم لطیف، وہ اس وقت اس کا جسم نظر نہیں آتا تھا. صحابہ بیٹھے ہوئے، کسی نے بھی یہ نیت کی آقا جی آپ کو الٹیاں کرتا ہوا شیطان نظر آ گیا، ہمیں تو نظر نہیں آیا. آنکھیں آپ کی بھی دو، آنکھیں ہماری بھی دو، آپ کو نظر نہیں آیا، ہمیں آپ کو نظر آ گیا، ہمیں نظر نہیں آیا. صحابہ نے اعتراض نہیں کیا بلکہ حدیث کو روایت کیا، عقیدہ رکھ کے روایت کیا، یقین رکھ کے روایت کیا. پتا چلا نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. نبی کی نظریں بھی ہیں، ہماری بھی نظریں ہیں، لیکن ہم نبی جیسے نہیں، نبی ہم جیسا نہیں ہے. سمجھانا ہے، کھانا کھانے کے آخر میں، کھانا کھانے کے آخر میں کھانے پہ بسم اللہ پڑھی گئی، اللہ کا نام لے لیا گیا. شیطان نے اگل دیا، شیطان نے الٹی کر لی. تو مسئلہ سن لو، یہ میں نہیں کہتا، یہ 20 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ سینکڑوں فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. جب کھانے پر بسم اللہ پڑھ دی جائے، کھانے پر بسم اللہ پڑھ دی جائے تو جس کھانے پر اللہ کا نام آ جائے اس کھانے کو شیطان کھاتا نہیں، اور اگر نہ پڑھی جائے وہ کھا لے، اس کو پر پھر پڑھ لی جائے اس کو ہضم نہیں ہوتا. تو دوستان گرامی، اگر شیطان کو ایک بار بسم اللہ والا کھانا ہضم نہیں ہوتا تو پوری الحمدللہ والا کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ میرے دوستو، کھانے کے اوپر جب
بسم اللہ پڑھ لی جائے. حضرت امام قرطبی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، الحمدللہ پڑھ لی جائے، اللہ کا قرآن پڑھ لیا جائے، ذکر کر لیا جائے، وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے. سنی دوست، سنی جوان سمجھ لے، ہمارے بڑوں نے ہمارے پچھلوں نے ہمیں یہی سمجھایا کہ جب کھانا کھانے لگو، جب کھانا پکا چکو، اب کھانا تقسیم کرنے لگو، اس سے پہلے کھانا سامنے رکھ کر اس پہ اللہ کا نام پڑھو، اس پہ قل پڑھ لو، اس پہ فاتحہ پڑھ لو، اس پہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لو، بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لو، دیگر آیتیں پڑھ لو، نبی پہ درود پڑھ لو. اس کے دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ کہ برکت سارے کھانے میں ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ اسے مسلمان کھائے گا، شیطان کبھی نہیں کھا سکتا. یاد رکھو، نہ کبھی کسی کو گالی دی ہے، نہ ہی گالیوں والا مسلک ہے، لیکن قرآن و سنت یہ میرا مسلک، قرآن و سنت یہ میرا عقیدہ، قرآن و سنت یہ میرا طریقہ، قرآن و سنت یہ میری پہچان، قرآن و سنت یہ میرا ایمان، قرآن و سنت یہ میرا ہی کام ہے. تو پھر ذرا محبت دوبارہ آ جائے نا، جس کی تذکیر مصطفیٰ